قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ان حوادث کے بارے میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اتنے اہم موضوع کے بارے میں اللہ نے ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا۔ تباہ کاری تو بہت ہے وہاں، ہمارا خیال یہ تھا کہ شاید جو دریا کے کنارے علاقے آباد ہیں ان کو نقصان ہوا ہے، ان کو بھی ہوا ہے، لیکن ایسی جگہ جہاں کوئی دریا نہیں، کچھ بھی نہیں، ان علاقوں میں بھی بہت زیادہ نقصان ہوا ہے۔ بعض دفعہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ آپ دریا کے کنارے رہتے کیوں ہو، تو کسی بھی وقت دریا اوپر آ سکتا ہے۔ ایسا بھی ہوا کہ کچے گھر بچے رہے، پکے گھر ٹوٹ گئے، دریا سے دور تھے، وہ تباہ و برباد ہو گئے۔ بہت ہی ناگفتہ بھی حالت تھی، بہت ہی ایسی جو الفاظ سے بیان نہیں کی جا سکتی۔ ایک آدمی کے سامنے اس کی بیوی بھی گئی، اس کی ماں بھی گئی، اس کی بیٹی بھی گئی، اس کے بیٹا بھی گیا، وہ دیکھ رہا ہے یہ منظر اپنی آنکھوں سے۔ ہم ایک گاؤں میں گئے، گاؤں کے نام چونکہ مشکل ہوتے ہیں، وہ نام میرے لیے بتانا مشکل ہے۔ شادی بیاہ کی تقریب تھی، 40 افراد، 33 افراد لڑکے والوں کی طرف سے، 40 لڑکی والوں کی طرف سے، ایک گھر میں گیدرنگ تھی، وہ سارے کے سارے پانی میں بہہ گئے۔ لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو یہاں باپ دادے ہمارے 100 سال سے رہ رہے ہیں، کبھی ایسا ہم نے نہیں دیکھا کہ سیلاب آیا ہو اس طرح سے۔ تو ایسا ہوتا کیوں ہے؟ ان علاقوں کے لوگوں میں تو پردہ بھی ہے، حیا بھی ہے، دینداری بھی ہے۔ خوب سمجھ لیں ایک بات اچھی طرح سے، یہ حوادث پوری دنیا میں آتے ہیں، صرف ہمارے ہاں نہیں ہوتے۔ کچھ تو ہماری کوتاہیوں سے ہوتے ہیں، ہماری حکومت کی غلط پالیسیوں سے، عوام کی بے احتیاطیوں سے، لیکن آپ جتنی بھی احتیاطیں کر لیں پھر بھی حادثات دنیا میں ہوتے ہیں۔ ایسی جگہ سے حادثہ ہوگا جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ سب سے پہلے تو اس میں شریعت کا حکم یہ ہے خذوا حذرکم، اپنے بچاؤ کی تدبیریں اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مصیبت آتی ہے، اور ایک مصیبت وہ ہوتی ہے جو انسان کے اپنے ہاتھوں بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ جو ملحد لوگ ہیں، مذہب کو نہیں مانتے، وہ تو یہ کہتے ہی نہیں اللہ کی طرف سے مصیبت، بلکہ وہ تو اللہ کا مذاق اڑاتے ہیں معاذ اللہ، کہ اللہ کو ترس کیوں نہیں آ رہا، اتنے لوگوں کو اللہ نے ڈبو دیا، چیخ و پکار اللہ نے کیوں نہیں سنی، اللہ تو ماں سے 100 گنا زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ بچا کیوں نہیں رہا۔ یہ بہت زیادہ سوال کیا جاتا ہے، میں کمنٹس بھی لوگوں کے پڑھتا ہوں نا، اس میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کو ترس کیوں نہیں آ رہا۔ اللہ کو ترس اس لیے نہیں آ رہا کہ اس نے پیدا ہی مارنے کے لیے کیا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کہتا ہے اصل تو موت ہے، زندگی غریبی میں ملی ہوئی ہے، وہ تو ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ ہم نے زندہ رہنا ہے، تو پھر ہمیں لگتا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ تو اللہ تو کہتا ہے میں نے پیدا مارنے کے لیے کیا ہے بھائی، میں مارتا رہوں گا، کبھی کس طریقے سے، کبھی کس طریقے سے۔ اور اللہ اس دنیا کی زندگی کو تو ویلیو ہی نہیں دیتا، وہ تو کہتا ہے اصل آخرت ہے، یہ تو تمہاری مسائل ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، کہتا ہے دھوکے کا گھر ہے، تو آخرت کے مقابلے میں 2 ٹکے کی حیثیت ہی نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں آخرت کے مقابلے میں، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں کی عزت ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، واہ واہ واہ، اللہ کہتے ہیں مر جائے گا ختم، اور یہاں کی ذلت ہم کہتے ہیں ہائے ہائے ہائے، اللہ کہتے ہیں مر گئے تو ذلت بھی ختم، غربت بھی ختم، امیری بھی ختم، بادشاہت بھی ختم، غلامی بھی ختم۔ 50-60 سال پہلے جو مر گئے، کوئی جانتا ہے ان کو؟ بہت مشہور شخصیات کو جانتے ہوں گے، لیکن ان کے جاننے سے بھی ان کی صحت پہ کیا فرق پڑے گا؟ وہ کہیں گے تم ہمیں جانو نہ جانو، ہماری لاش پہ جو کیڑے ہیں ان میں کوئی ان کی صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو مادہ پرستی کی دنیا ہے جس نے دنیا کو اتنی زیادہ لفٹ کرا دی ہے۔ ابھی میں جب ایئرپورٹ پہ تھا تو ایک صاحب سے بات چیت ہو رہی تھی، کہنے لگے کہ ہمارے ہاں احتیاطی تدابیر نہیں ہوتی اس لیے حادثے ہوتے ہیں۔ بات صحیح ہے، ہم لوگ تھوڑے سے غیر محتاط بھی ہیں، لیکن یہ جو ابھی تباہی آئی ہے اس میں تو احتیاط کا تعلق ہی نہیں تھا۔ یہ تو کلاؤڈ برسٹ، بادل پھٹا اور وہ تو سارا پانی اچانک زمین پہ آیا، اس میں کیا احتیاط کرے گا انسان؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ بادل کو پھٹنے سے کون روک سکتا ہے بھائی؟ بادل جب پھٹتے ہیں، منو ٹنوں پانی جو بادلوں میں اچانک زمین پہ آتا ہے، اور وہ اتنی بڑی بڑی چٹانیں، اتنے بڑے بڑے پتھروں کو بہا کے لے گیا، وہ پتھر تو جہاں سے گزرے انہوں نے ملیامیٹ کر دیا سب کچھ۔ ان لوگوں کو یہ غم نہیں تھا ابھی جب ہم گئے ہیں کہ ہمارے خاندان کے 30 افراد مر گئے، 40 ان کے لاشیں نہیں مل رہی، یہ غم تو پرانا ہو چکا تھا 4 دن۔ یہ تھا کہ لاشیں تو نظر آئیں۔ ایک آدمی نے کہا میرا بچہ غائب ہے، دوسرے نے بتایا کہ میں نے دفنا دیا ہے، مل گیا تھا مجھے، دفنا دیا ہے، تو رونے لگا کہ میں دیکھ ہی لیتا اس کو۔ ایسی افراتفری۔ دیکھو اس افراتفری سے بچنے کے 2 طریقے ہیں، یا تو اتنی احتیاطی تدبیریں اختیار کر لو کہ کبھی دنیا میں حادثہ ہی نہ ہو۔ کیا خیال ہے؟ نہیں آ رہی سمجھ میں؟ میرا خیال ہے اتنی احتیاط کر لو جو مائیکل جیکسن نے کی تھی، غم لیس ہو جاؤ گے، کوئی غم ہی نہیں آئے گا۔ ٹینشن کیوں ہوتی ہے؟ ٹینشن والی باتوں سے، ایسا ہی ہے نا؟ مجھے ایک بات بتاؤ، دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ ٹینشن ہے یا نہیں ہے؟ سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ خوش زندگی، زندگی میں خوشیاں آئیں، پریشانیاں نہ ہو۔ سب سے بڑا انسانیت کا مسئلہ یہی ہے۔ اسی خوشیوں کے لیے تو دنیا ترقی کر رہی ہے، ہیلتھ کو فوکس کیا ہوا ہے تاکہ بیماری نہ ہو، کیونکہ بیماری خوشی نہیں ہے، بیماری کیا ہے؟ غم ہے۔ تو لہذا ہیلتھ کے شعبے میں انسان کتنا بڑھ رہا ہے۔ غربت خوشی ہے یا مالداری خوشی ہے؟
بول رہا ہے مالداری ایک اکیلا آدمی بول رہا ہے، باقی سب چپ بیٹھے. مالداری خوشی ہے، تو اس لیے غربت کے خاتمے کی کوشش کی جا رہی ہے دنیا میں. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں مالدار بنوں. تو ٹینشنوں کے جتنے اسباب ہیں ان کو دنیا پیچھے پڑی ہوئی ہے کہ ان کو ختم کیا جائے، اور ان سب کے پیچھے جو ٹاسک ہے، جو ہدف ہے، وہ کیا ہے؟ تاکہ ہمیں کیا ملے؟ خوشیاں ملیں ہمیں. لوگ شادی بھی اس لیے نہیں کرتے کہ ٹینشن ہے نا، خوشیاں چھین لیتی ہے شادی. اور ابھی ہماری گورنمنٹ جو ہمارے اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے قانون سازی کر رہے ہیں خواتین کو رائٹس دے کے، جس طرح کے حقوق دیے جا رہے ہیں، اس سے جو تھوڑی بہت شادی کا رواج تھا وہ بھی ختم ہو جائے گا. ابھی ایک قانون کی بات چل رہی ہے کہ جو مرد ڈیورس دے گا نا بیوی کو، وہ آدھی پراپرٹی دے گا. یہ قانون ہمارے ملک میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس پہ نیچے خواتین کے کمنٹس تھے کہ بالکل ایسا ہی ہونا چاہیے تاکہ مردوں کو پتا چلے. خواتین بیچاری بہت سیدھی ہیں، ان کو نہیں اندازہ کہ محترمہ جب یہ قانون بن گیا نا تو یہ نہیں ہوگا کہ مرد ڈیورس دے اور آپ کو آدھی جائیداد دے. وہ ڈیورس دے گا، ڈاکومنٹ میں شو نہیں کرے گا. وہ پاگل کا بچہ تھوڑی ہے کہ اس کو عورت سے غصہ بھی ہے، تکلیف بھی ہے، چھوڑنا بھی چاہتا ہے اور ایسے طریقے سے چھوڑے کہ آدھی جائیدادیں بھی دے. یہ یورپ امریکہ سے سامنے دم ہلانے والے لوگ ہیں بغیر سوچے سمجھے. وہیں سے اپنا تو جب کوئی دین مذہب ہے نہیں، فواد چودھری کی طرح دبئی کو پسند کرتا ہے، تو جس کے اپنی کوئی سوچ نہیں ہوتی پھر وہ دوسروں کی سوچ کا غلام ہوتا ہے. وہ اس میں ریسرچ کی صلاحیت کیا ہو جاتی ہے؟ ختم. سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے اس میں. تو اب اس کا رزلٹ کیا ہوگا؟ جو شادی شدہ مرد ہیں وہ ڈیورس پیپر پہ نہیں دیں گے، وہ لیکن ویسے چھوڑ دیں گے. وہ تو کوئی گن پوائنٹ پہ مرد کو بیوی کے پاس لا سکتا ہے؟ کوئی بھی نہیں لا سکتا. دوسرا جو نہیں جنہوں نے کی وہ کرنا چھوڑ دیں گے، بولیں گے کیا بعد میں پتہ نہیں کیا نکلے بھائی ہے کی ہم نے شادی اور بعد میں چھوڑنا پڑ گیا تو آدھی پراپرٹی. تو باہر ملکوں میں تو میں نے بہت وزٹ کیا ہے، وہاں لوگ کیا کرتے ہیں، اگر کسی کو شادی کرنی بھی ہے تو پہلے اپنی پراپرٹی اپنے بھائی کے نام کرے گا، اس کے بعد شادی کرے گا. وہ کہ چھوڑنی پڑ گئی، کوئی مسئلہ ہو گیا تو میں تو گیا. اس لیے اسلام کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ہے بھائی. اسلام کی ٹکر میں آنے کی کوشش مت کرو. تو خیر یہ تو مجھے ٹینشن سے شادی یاد آئی. ٹینشن کی بات چلتی ہے تو شادی خود بخود یاد آ جاتی ہے نا. وہ ایک آدمی نے کسی دوسرے سے کہا، مقابلہ چل رہا تھا، وہ برا بلا کہہ رہا تھا، تو غصے میں کسی کو اس کو بولا کہ بھائی وہ اس کو گالی میں کتا بول دیا. گالی میں کیا بول دیا؟ کتا ہے تو، ایسے بول دیا. وہ بڑا ہوشیار تھا، اس نے کہا کتے سے یاد آیا آپ کے والد صاحب کی طبیعت کیسی ہے آج؟ اب دیکھو کیسا جواب دے دیا اس نے. کتے سے یاد آیا والد صاحب خیریت سے؟ تو مجھے بھی ٹینشن سے یاد آیا. دونوں آپس میں کیا ہے؟ ملے ہوئے ہیں. تو پہلے کم ٹینشن ہے، ہماری حکومت اور الٹے قوانین بنا کے ٹینشنوں میں اور اضافہ کر رہی ہے. تو اس سے خواتین کو حقوق ملنے والے نہیں ہیں. اس سے جو تھوڑے بہت مل رہے ہیں نا ان کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا. تو لیکن کوئی آواز ہی نہیں اٹھا رہا ان باتوں پہ. میں دیکھ رہا ہوں کوئی سب نہیں کیا چل رہا ہے آج کل. خیر، تو دنیا میں خوشی کے پیچھے ہر شخص بھاگتا ہے، یہ انسان کی نیچر ہے. ذمہ داریوں سے ہر شخص جان چھڑاتا ہے. تو پوری دنیا میں جتنی بھی اسٹرگل ہو رہی ہے، جتنی بھی محنتیں ہو رہی ہیں، جتنی بھی کوششیں ہو رہی ہیں، پوری دنیا میں ہر شخص وہ کس چیز کی تلاش میں ہے؟ خوشی کی، ہیپینس. لائف میں کیا ہو؟ خوشیاں ہو. تو اب خوشیوں کے حاصل کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ٹینشن کے جتنے اسباب ہیں وہ سارے اسباب ختم کر دیے جائیں. کیونکہ جب سبب ہوتا ہے تو مسبب ہوتا ہے. تھوڑی گاڑی اردو ہے. دیکھو، آگ سبب ہے پانی کو گرم کرنے کا، یہی ہے نا. تو آگ بجھا دو گے تو پانی گرم ہونا. جب پانی بوائل ہو جاتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ چولہے کو بند کر دیتے ہیں. تو سبب ختم. تو سبب کا مسبب کہتے ہیں جو نتیجہ ہو سبب کا. تو پانی گرم ہونا بند، وہ ابلنا بند ہو جاتا ہے، آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. تو دنیا میں جب بھی آپ کوئی نتیجہ کسی سبب سے حاصل ہو رہا ہوتا ہے اور آپ چاہتے ہیں یہ نتیجہ حاصل نہ ہو تو اس سبب کو ختم کیا جائے. آپ چاہتے ہیں کمرے میں اندھیرا ہو جائے، تو اندھیرا نہ ہونے کا سبب تھا بلب، یہ ٹیوب لائٹ جس کو ہندی میں کہتے ہیں چمک ڈنڈا، وہ سبب تھا. آپ نے الیکٹریسٹی کو ڈسکنیکٹ کر دیا، لائٹ خود بخود غائب. تو ہمیں جو دن بھر میں یا زندگی بھر میں جو ہمیں ٹینشنیں ملتی ہیں، یہ ساری کی ساری ٹینشنوں کا کوئی نہ کوئی سبب ہوتا ہے. ایویں کچھ بھی نہیں ہو جاتا دنیا میں. اگر کوئی کہے میں تو کچھ بھی نہیں ہے پھر بھی میں ٹینشن میں ہوں، ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ کہے کہ نہیں جی بعض ٹینشنیں ایسی ہیں جن کا کوئی سبب نہیں ہوتا. تو دیکھو مفتی صاحب میرے تو زندگی خوشیوں سے بھری ہوئی ہے پھر بھی میں کیا ہوں؟ ٹینشن میں. لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں نا بھائی. اس کا بھی ایک سبب ہے. آپ کو جو بلا وجہ کی ٹینشن ہو رہی ہے وہ دیکھنے میں بلا وجہ ہے، اصل میں وہ آپ کے پاگل ہونے کی دلیل ہے. یا تو آپ کو دنیا کی محبت بہت زیادہ ہے تو آپ کو بلا وجہ کا خوف ہے کہ یہ خوشی چھن نہ جائے، تو وہ لاشعور میں وہ خوف آپ کو ٹینشن دے رہا ہوتا ہے. تو بغیر وجہ کے کبھی بھی ٹینشن نہیں ہوتی، کوئی نہ کوئی اس کی لاجک، کوئی سبب ہوتا ہے اس کا. تو دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ مادہ پرستوں کے لیے، مذہبی لوگوں کے لیے نہیں، مذہبی لوگوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ آخرت ہے. جو واقعی مذہب کو فالو کرتے ہیں ان کا مسئلہ ٹینشن ہے ہی نہیں. ان کا مسئلہ کیا ہے؟ آخرت. ٹینشن ہے ان کا مسئلہ دوسرے درجے میں. جو الٹیمیٹ ویژن ہے ان کا، جو بڑا ویژن ہے ان کا، وہ کیا ہے؟ دیکھو آپ کو
کو یہاں سے بیٹھ کے صدر پہنچنا ہے, وہاں دکان کھولنی ہے آپ نے, اور آپ کو پتا ہے آج کسٹمر کا بے تحاشا رش ہوگا. جیسے رمضان کے آخری عشرے میں عید کی شاپنگ بہت زیادہ ہوتی ہے. اب آپ کو پتا ہے ایک دن بھی دکان کا میں نے ناغہ کر دیا تو لاکھوں روپے کا میرا نقصان ہو جائے گا. تو آپ کا ہدف کیا ہوگا؟ دکان تک پہنچنا. اب دکان تک پہنچنے کے بہت سارے طریقے ہیں. بہترین طریقہ یہ آپ اپنی گاڑی میں جائیں, لینڈ کروزر میں جائیں, اے سی ہو اس کے اندر, لیکن وہ گاڑی اتفاق سے خراب ہو گئی. دوسرا طریقہ ہوگا کہ آپ ٹیکسی کرائیں, ٹیکسی بھی نہیں مل رہی. یہ سارے طریقے ٹینشن سے بچنے کے ہیں, پہنچنے کے. لیکن ایک طریقہ ہے آپ بس میں بیٹھ کے چلے جائیں, W11 میں یا کوئی اور بس میں آپ لٹک جائیں, اللہ پہنچا دے تو آپ پہنچ جائیں, نہیں پہنچائے تو آپ نہیں پہنچے. جیب کٹنے کا بھی خطرہ, آپ کو سیٹ ملے نہ ملے, کھڑے ہو کے جائیں, پائیدان پہ پاؤں رکھ کے جائیں. کتنی ٹینشنیں ہیں. کیا ان ٹینشنوں کی وجہ سے آپ دکان پہنچنے کا ارادہ ترک کر دو گے؟ نہیں, آپ کہو گے سیزن چل رہا ہے بھائی, کوئی بات نہیں یار, ایک دن ہم ایسے چلے جائیں گے. اب کوئی کہے دنیا میں تیرا مقصد ٹینشن سے بچنا ہے ہی نہیں, کیونکہ تو دھکے کھا کے بسوں میں جا رہا ہے, اس کا مطلب تو ٹینشن سے محبت کرتا ہے. تو آپ اسے کیا کہیں گے؟ بھائی ٹینشن سے محبت کسی کو بھی نہیں ہوتی, لیکن میری زندگی میں دو مقاصد ہیں. ایک مقصد تو یہ ہے کہ میں یہ سفر کروں وداؤٹ اینی ٹینشن, اور ایک مقصد ہے میں دکان تک پہنچ جاؤں. تو جہاں دونوں مقصد ٹکرائیں گے تو میں دکان کو زیادہ فوکس کروں گا اور چھوٹی ٹینشن کو بڑی ٹینشن پہ قربان کر دوں گا. میں سمجھا پا رہا ہوں بھائی اپنی بات؟ کیا خیال ہے؟ کیونکہ آپ کہو گے یار وہ زیادہ بڑا مسئلہ ہے, وہ دکان تک پہنچنا ہے, بڑے لٹکتے جاؤ اور بڑی خوشی خوشی جاؤ گے کہ یار پہنچ تو گئے نا. کوئی بات نہیں, پہنچ تو گئے, پیدل نکل جاؤ گے آپ. تو جو دین کو فالو کرتے ہیں ان کا اصل مقصد ہے آخرت, تو وہ بھی چاہتے ہیں اس آخرت کے لیے جو دنیا کا سفر ہے اس میں ہماری زندگی ٹینشنوں سے پاک ہو, پریشانیاں نہ ہو. لیکن اگر پریشانیاں آ بھی جاتی ہیں تو وہ ان کو زیادہ پریشان اس لیے نہیں کرتی کہ وہ اصل ہدف ان کا دنیا ہے ہی نہیں, ان کا دنیا ہدف ہی نہیں ہوتا بھائی. یہ جو مادہ پرست لوگ ہیں جو آخرت کو نہیں مانتے, دو ہی طبقے ہیں نا دنیا میں, یا تو اسلام کو ماننے والے یا اسلام کو نہیں ماننے والے. تو جو اسلام کو پراپر مانتے ہیں ان کا ہدف ہی آخرت ہے. تو پہلی ٹینشن تو یہیں سے ختم ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ لو بھیا, نہیں آئی میرا خیال ہے بات. دیکھو کتنی زبردست بات ہے یار. ایک آدمی کھڑا ہوا ہے روڈ پہ, اس نے پہنچنا ہے دکان کیونکہ سیزن چل رہا ہے. ایک اس کی ٹینشن ہے, وہ ٹینشن ہے یار میں پہنچ جاؤں بس کسی طریقے سے, اور اس کو امید بھی ہے کہ پہنچ جاؤں گا, گاڑیاں چل رہی ہیں, نہیں تو پیدل تو ہے ہی نا. پیدل میں ٹینشن زیادہ ہوگی, بس میں تھوڑی کم ہوگی, ٹیکسی میں اور کم ہوگی, اپنی گاڑی میں اور کم ہوگی. ایک یہ آدمی ہے. ایک دوسرا آدمی وہ ہے جس کا مقصد دکان تک پہنچنا نہیں ہے, وہ سمجھتا ہے میں دنیا میں آیا ہی لگژری گاڑی میں سفر کرنے کے لیے ہوں. میں دنیا میں آیا کس لیے ہوں؟ لگژری گاڑی میں سفر ہو. اب اس کی گاڑی ہو گئی خراب, وہ تو پاگل ہو جائے گا نا ٹینشن سے. آپ اسے کہیں پیدل چلا جا, وہ کہے گا میرا تو مقصد ہی یہ تھا کہ لینڈ کروزر میں بیٹھ کے میں ٹریول کروں, میں W11 میں کیسے سفر کروں گا بھائی؟ تو ٹینشن سے ہلاک ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا تو ہدف ہی یہی ہے. تو اس کو کہا جائے گا اس کو ٹینشن نہیں بنا, اس کو ہدف نہ بنا. لیکن وہ کیسے بنائے گا؟ کیونکہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسرا ہدف اس کے سامنے ہے ہی نہیں. تو مذہبی لوگ جو ہوتے ہیں ان کا ہدف ہی جب آخرت ہے, دنیا ان کا ہدف ہی نہیں ہے, دنیا کی ٹینشنوں سے بچنا ان کا اصل ویژن ہی نہیں ہے. تو یہیں سے ٹینشن فری زندگی ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ کیا خیال ہے بھائی؟ یار یہاں مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی کیا ہے, 4 شادیاں ہو جائے ٹھیک ہے, نہیں تو کنوارے مر جاؤ کیا ہو. پیسہ مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. اپنا ذاتی گھر مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. یہ نعمت مل گئی ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک. کینسر ہو گیا اللہ نہ کرے, شفا مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. سب میں نے دیکھا ہے کینسر کے پیشنٹ بھی صبر کر رہے جو دین پہ چلتے ہیں. تو اللہ بچا کے رکھے ہم سب کو کینسر سے اور پریشانیوں سے. تو اب میں اصل بات کی طرف آتا ہوں. دیکھو پریشانیوں سے بچنے کے لیے آپ کے پاس 2 حل ہیں. ایک تو جو اسلام نے بتایا کہ ان ٹینشنوں کو سمجھ لو کہ یہ آئیں گی زندگی میں, یہ تمہارا اصل ہدف ہے ہی نہیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ٹینشنوں کے اسباب سے بچا جائے, پریشانیوں کے اسباب سے بچا جائے, کیونکہ جب سبب نہیں ہوتا تو اس پہ نتیجہ مرتب نہیں ہوتا. اب ہم آتے ہیں پریشانیاں اور ان کے اسباب کی طرف. کیا خیال ہے بھائی؟ کون کون سی چیزیں جو انسان کو پریشان کرتی ہیں, ان چیزوں کی ایک لسٹ بنائیں ڈائری میں, اور دیکھیں کہ یہ والی پریشانی کا سبب کیا ہے, اس کو نکالا جائے. یہ والی پریشانی کا سبب کیا ہے, اس کو بھی مارکیٹ سے. بارش مجھے لگ رہا ہے زیادہ ہو گئی کراچی میں, بہت ڈھیلے سے بیٹھے ہوئے ہیں لوگ, بہت سست سے. تھکاوٹ تو میں ہوں, میں رات کو سویا نہیں ہوں بھائی, جہاز میں جو تھوڑی دیر میں نے کمر سیدھی کی ہے میں سویا ہوں. پریشان آپ لگ رہے ہو مجھے. تو آپ لسٹ تیار کر لو نا. کیا خیال ہے بھائی؟ لسٹ تیار کر لو. یہ پریشانی مہنگائی نمبر 2, آپ کا ذہن جس طرف جا رہا ہے اس کو ہٹا دیں تھوڑی دیر کے لیے, ٹھیک ہے. مہنگائی, بے روزگاری, بیماری اور گٹر کے ڈھکن. کراچی میں تو اتنی ہے کہ صرف کراچی کی ٹینشنوں سے پوری ڈائری بھر جائے گی. اوریجنل ٹینشن ہے اس کے بعد شروع ہوں گی. گٹر کے ڈھکن, فلانا ڈمکانا, لکھتے چلے جاؤ. ایکسیڈنٹ سے خطرہ,
लिखते चले जाओ, करंट लगने का खौफ। तो आपने तमाम टेंशनों से बचने के लिए अब आपने माहिरीन को बुलाया, यार मेरी जिंदगी में मुतवक्के टेंशनें ये हैं, इन तमाम को मैंने अपनी जिंदगी से दूर करना है, तो इसके लिए मुझे हल बताओ। मुझे डर है करंट लगने से कहीं खुदा न ख्वास्ता मर न जाऊं। तो वो कहेगा भाई ये नए सिरे से आप वायरिंग करवाएं अपने घर की, यही होगा ना। आप कहते हो मुझे डर है कि मैं बहुत से लोगों को देख रहा हूं शुगर पेशेंट हैं जिनके किडनी जवाब दे गए, गुर्दे जवाब दे गए, तो मैं नहीं चाहता मुझे शुगर की टेंशन हो। वो कहेगा भाई आप अभी पहले तो शुगर का एक टेस्ट कराओ, अगर थोड़ा सा भी इम्कान है तो ये एक्सरसाइज और ये खुराकें आपको बता रहा हूं, आपने सबब वो भी इख्तियार करना शुरू। आपने देखा यार वो फला शुगर का पेशेंट नहीं था, लेकिन बैठे बैठे गिर गया, हार्ट अटैक हुआ, वॉल डले हुए, चला भी नहीं जाता, फिरा भी नहीं जाता, एक जिंदगी अजाब बन गई उसकी। तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गए कि जी मैंने जो डायरी तैयार की थी जिसमें ये लिखा हुआ था कि कौन कौन सी टेंशन इंसान को टेंशन देती हैं, तो उसमें ये भी था दिल की बीमारियां। तो आप हार्ट स्पेशलिस्ट जरा मेरा दिल विल चेक करके बताओ। उसने बताया इतनी ब्लॉकेज है, एडवांस में आपने ऑपरेशन करा लिया। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? ये टेंशन से भी आप क्या हो गए, बोलो पाक। बेरोजगारी की टेंशन के लिए आपने कारोबारी लोगों से राब्ता किया। बहरहाल आपने पूरी एक लिस्ट तैयार कर ली। तो मुझे एक बात बताओ, क्या फिर भी आप टेंशन फ्री होगे क्या? देखो एक दुनिया में शख्सी, मैं माइकल जैक्सन का बार बार मिसाल क्यों देता हूं, वो एक ऐसी मिसाल है कि ये जितनी मैं बयानात में मिसालें देता हूं ना, सारी माइकल जैक्सन पे फिट हो जाती हैं। गुर्बत टेंशन है, माइकल जैक्सन अमीर था गरीब था, बोलो अमीर। गुर्बत वाली टेंशन के असबाब उसने दूर कर दिए, उसके पास कमाने का जरिया था, और ऐसा जरिया एक एक ठुमके 2-2 करोड़ रुपए के थे उसके। एक ठुमके की जो माहिरीन कहते हैं, माहिरीन ठुमकी याद, वो कहते हैं एक एक ठुमका कितने करोड़ का था, 2-3 करोड़ एक दफा हिलने के ले लेता था वो। भाई वो हिला है ना, मैं और आपके हिलने की क्या हैसियत, वो हिला है, वो मामूली आदमी नहीं है। चड्डी बनियान उसके करोड़ों रुपए में बिकते थे, चड्डी बनियान। माइकल जैक्सन की चड्डी है, माइकल जैक्सन का बनियान। दूसरा बीमारी टेंशन, उसने डॉक्टर पाले हुए थे। ऐसे नहीं हम गरीबों की तरह बीमार हो रहे हैं तो खांसते हुए डॉक्टर के पास पहुंच रहे हैं, और वो पहले से थर्मामीटर मुंह में लगा देता है हमारे, ताकि शोर ना मिचाए क्लिनिक में बैठ के। ठीक है, डॉक्टर ये भी कर रहे हो, थर्मामीटर रख के चले गए, शोर मिचा रहे होते हैं ना लोग, चुप करके बैठा रहे आराम से। ऐसा नहीं था, उसको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं थी, डॉक्टर हर वक्त उसके पास रहते थे जो उसको चेक करते रहे कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है। तो बीमारी की टेंशन से बहुत दूर, उसे बीमार होने का कोई खतरा नहीं था। इतने जबरदस्त बीमारी से बचने के असबाब इख्तियार करना मुमकिन ही नहीं है। मैं और आप नजले के मरीजों से सिर्फ मुसाफा नहीं करते, गले मिलते हैं, और वो जिसको नजला ना भी हो उससे हैंड शेक भी नहीं करता था, हाथों में ग्लव्स, उसके बाद मुसाफा, ताकि गरीबों के जरासीम अमीरों में ट्रांसफर ना हो। समझ रहे हो, ये पागल होने की अलामत है। ये जो मादा परस्त आदमी ऐसा ही पागल होता है। और हम देख रहे हैं आज ये जितने भी आजकल आ रहे हैं ना, जो दुबई जैसा होना चाहिए पाकिस्तान, एक्चुअली मौलवियों को यहाँ से, ये सारे आपको डिप्रेशन के मरीज बनाएंगे। शुक्र करो तुम्हारी सोसाइटी में मौलवी है, वो कह रहा है ये टेंशन है ही नहीं, बाढ़ में जाए यार, मरो टेंशन से। इसी टेंशनों में जियो मरो, कोई मसला नहीं। हाँ, खुद से असबाब इख्तियार ना करो, वो खुदकुशी है, वो हराम है। तो शोहरत, बाज लोगों को शोहरत चाहिए होती है, वो मशहूर ना हो तो टेंशन होना शुरू हो जाती है। शोहरत के असबाब माइकल जैक्सन ने बहुत इख्तियार की, बहुत ज्यादा असबाब थे उसके पास शोहरत के। दुनिया का मशहूर तरीन आदमी के जिसको एक मौलवी भी जानता है, इतना मशहूर, एक मौलवी क्या सारे मौलवी जानते हैं। तो शोहरत, इज्जत इतनी, कहीं भी जाए दुनिया झुक झुक के सलाम करो, हाथ लगाने के, भाई हाथ लगाए, किसी ने माइकल जैक्सन को छुआ भी हो सारी जिंदगी बताता रहेगा मैंने छुआ था उस, मैंने हाथ लगाया, इतनी इज्जत, वगैरह 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 वगैरह। तो मौत से और परेशानियों से बचने के तमाम तरीन असबाब अगर इस कायनात में किसी ने इख्तियार की है, जिसकी एक मौजूदा मिसाल जो हमारे सामने है, हुए होंगे बहुत से लोग लेकिन हमारे इल्म में नहीं है, जिसका सबको इल्म है, उस शख्सियत का नाम क्या है, माइकल जैक्सन। अच्छा, ये सारी छोटी छोटी टेंशनें, गरीब होना, ज्यादा मशहूर ना होना, ज्यादा सेहतमंद ना होना, ये थोड़ी थोड़ी, सबसे बड़ी टेंशन मौत है या नहीं है? अगर एक आदमी को दुनिया में कहा जाए या तो पैसा या जिंदगी, तो वो किसको तरजीह देगा? जिंदगी। वो बेवकूफ होगा तो खुदकुशी की तरफ जाएगा, लेकिन नॉर्मली लोग कहते हैं ऐसे पैसे का करना ही क्या जब जिंदगी ही ना हो। तभी तो ये डाकू लोग किडनैप करते हैं और बोलते हैं मार देंगे, इतने करोड़ रुपए दे दो। लोग कहते हैं यार जिंदगी बचाओ, करोड़ों को छोड़ो। दुनिया की सबसे बड़ी टेंशन, बीवी से भी अस्तगफिरुल्लाह, यानी सबसे बड़ी टेंशन क्या है? मौत है भाई, सबसे बड़ी टेंशन क्या है? एक खातून ने मेरे किसी बयान पे कमेंट्स किए हुए थे कि मैं इस बंदे के बयान सुन सुन के डिप्रेशन में चली गई हूँ, ये औरतों के खिलाफ इतना बोलता है। अभी 3-4 दिन पहले मैंने देखा, ये सिर्फ मर्दों के हुकूक बयान करता है और औरतों को इसने ऐसा नीचा दिखा दिया जैसे हमारे कोई हुकूक नहीं है। तो मैं उन खातून से कहूंगा, आंटी हैं या बच्चियों की तरह हमारी, या बहनों की तरह जो भी हैं, मुझे उनकी एज नहीं पता, ये आपको शैतान ने गलत फहमी में डाला है। खुदा की कसम, जितने हुकूक मैं खवातीन के बयान करता हूँ ना, जेन्युइन हुकूक, बात यह है कि एक होता है हुकूक का लेबल, शोर शराबा, और एक होता है
واقعی میں حقوق تو جو واقعی میں حقوق ہے نا وہ اسلام ہی دیتا ہے اور وہ علماء ہی بتاتے ہیں, اس سے آپ کو پائیدار حقوق ملیں گے. ایک ہے ڈرامے بازی والے حقوق جو یہ آج کل سیکولر لبرل لوگ خواتین کے رائٹس کے نام پہ بکواسات کر رہے ہیں کہ عورت کو آزادی دے دو, بغیر کپڑوں کے بھی وہ گھومے, عورت کو آزادی دے دو وہ چڑیوں میں گھومے, اس کی مرضی ہے, برقع نہیں پہناؤ. اور بھائی یہ حقوق نہیں ہے, یہ مردوں کے حقوق ہیں. مردوں کے حقوق یہ کہ تو برقع کیوں پہنتی ہے, مرد تو چاہتا ہے یاشی. مردوں کے حقوق یہ کہ اس کو عورت ہر وقت ہر جگہ ہر اینگل سے نظر آئے. اس میں مزے عورت کے نہیں ہیں, مزے کس کے ہیں, آدمیوں کے مزے ہیں. اسلام نے عورت کو پردے کا حکم دے کے مردوں کے مزے چھینے ہیں. دیکھو جب ہم شرعی پردے پر بیان کرتے ہیں کہ بھابیاں دیور سے پردہ کریں تو بھابی کو کم تکلیف ہوتی ہے, دیور کو زیادہ ہوتی ہے, کیونکہ مزے کس کے چھن رہے ہوتے ہیں, بولتے کیوں نہیں, دیور. جب ہم کہتے ہیں سالی کے لیے جائز نہیں ہے کہ بہنوئی کے سامنے آئے, اس سے بے تکلف ہو, تو تکلیف کس کو ہوتی ہے, بہنوئی کو. وہ کہتا ہے یار یہ کیا بات ہوئی, صرف اس خاندان کی ایک بیگم وہی, تو سالیوں سے بھی فری ہو رہا ہوتا ہے. تو مزے تو سارے کس کے خراب ہو رہے ہیں. دیکھو کو ایجوکیشن کھولو, اس میں لڑکوں کے ایڈمیشن زیادہ ہوں گے, اور لڑکیوں کے الگ کوئی ادارہ کھولو اور لڑکوں کا الگ, اس میں لڑکے آئیں گے ہی نہیں. ایک انگلش لینگویج ٹیچر ہے ہمارے جاننے والے, انہوں نے ایک انگلش لینگویج سینٹر کھولا. میں نے کہا آپ تو مذہبی آدمی ہو یار, کو ایجوکیشن کیوں کھولے لڑکے لڑکیوں کو. کہہ رہے ہیں یار خالی لڑکوں کا کھولو تو لڑکے آتے ہی نہیں ہیں. نہیں آ رہا ہی نہ میرے خیال ہے بات سمجھ میں. کہہ رہے ہیں صرف لڑکوں کا ہم نے جب لینگویج سینٹر کھولتے ہیں تو لڑکے ہیجڑے بھی نہیں آتے اس میں, لڑکے تو دور کی بات. ہاں صرف لڑکیوں کا کھولو تو لڑکیاں آ جائیں گی اس میں. صرف لڑکوں کا کہہ رہے ہیں انسٹیٹیوٹ کھولو, لڑکے نہیں آتے, دو چار آ جائیں گے, ان کی بھی پتہ نہیں اب تحقیق کرنی پڑے گی, وہ لڑکے ہیں ہوں گے, نیک لوگ ہوں گے. وہ زیادہ ڈیپ میں چلا جاتا ہوں بعض دفعہ میں, تو وہ کہتے ہیں وہ لڑکے بھی نہیں آتے, اس لڑکے آتے ہی نہیں ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کو ایجوکیشن میں مزے لڑکیوں کے نہیں ہیں, مزے کس کے ہیں, لڑکوں کے زیادہ مزے ہیں. عیاشی کس کی ہے, لڑکوں کی. تو میں جب عورت کو کہوں گا کہ پردہ کرو, میں کیا اسلام کہتا ہے تو عورت کے تحفظ کے لیے کہتا ہے بھائی, تاکہ مردوں کے مزے نہ ہو, اور مرد تمہاری طرف جب آنے کا ارادہ کرے تو اس کے پاس تمہیں بیوی بنانے کے علاوہ کوئی آپشن نہ ہو. اور بیوی بنانے کے بعد تو بیسیوں ذمہ داریاں اس کے کندھوں پہ آ جاتی ہیں, بیسیوں ذمہ داریاں آ جاتی ہیں کندھوں پہ. تو وہ جو لبرل انٹیاں ہیں وہ کہتی ہیں نہیں ہمیں کسی کی بھی وائف نہیں بننا, ہم پہ بھی تو ذمہ داریاں آ جاتی ہیں, ہم گرل فرینڈ میں ہی زیادہ لائف کو انجوائے کر رہے ہیں. تو یہ بھی آپ کو شیطان نے الو بنا دیا ہے. گرل فرینڈ میں بننے میں آپ لائف کو تھوڑے دنوں کے لیے انجوائے کر رہی ہو. میں جب یہ جملہ بولتا ہوں تو بھی خواتین کو غصہ آتا ہے کہ عورت پہ بڑھاپا مرد کی نسبت جلدی نہیں بلکہ بہت جلدی آتا ہے. تو یہ گرل فرینڈ کے مزے تھوڑے دنوں کے ہیں, اس کے بعد وہ گرل فرینڈ بھی نہیں بنائے گا, پھر ترسو گی محبت کو. تو تمہارے فائدے کے لیے میں یہ سارے حقوق بیان کر رہا ہوں, تو اس پہ مجھے گالیاں دے رہی ہیں کہ اس کے بندے کی وجہ سے ہم ڈپریشن میں چلے گئے ہیں, اس بندے کی وجہ سے ہم. میں جب عدالتی خلا پہ بات کرتا ہوں کہ عدالتی خلا جو ہے یہ عورت نہیں خلا لے سکتی, یہ بھی عورت کا حق, عورت کو فائدہ ہے اس میں, جس طرح سے یک طرفہ خلا خواتین لے رہی ہیں. فائدہ یہ ہے کہ اگر یہ سسٹم ہماری سوسائٹی میں چل پڑا نا, مردوں نے شادیاں کرنا چھوڑنی ہے, وہی ہوگا گرل فرینڈ گدے گھوڑے والا سیٹ اپ. کیونکہ مرد کو کہے یار میری ہے ہی نہیں ہے, جب چاہے ٹاٹا کر کے چلی جائے. اپنی چیز کو انسان دل بھی دیتا ہے اور اپنی چیز پہ خرچ بھی کرتا ہے. جب یہ رہے گا یار اپنی ہے ہی نہیں, جب چاہے جا سکتی ہے, تو وہ آپ کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پہ یوز کرے گا, وہ بیوی والی محبت نہیں دے گا. پھر عورتیں کہتی ہیں پھر مرد کو بھی تو رائٹ ہے, جب چاہے چھوڑ کے چلا جائے. رائٹ ہے, لیکن کتنوں نے چھوڑا ہے ہماری سوسائٹی میں, جب کیونکہ مرد ویسے ہی سپیریئر ہے, یہ آپ کو ماننا پڑے گا, یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. اس کو اگر شریعت چھوڑنے کا رائٹ نہیں دیتی, ویسے بھی چھوڑ سکتا تھا, وہ آتا ہی نہیں گھر میں, کیا کر رہا, اس کو پولیس لے کر آتی گھر میں. وہ تو پاورفل ہے نا, اس کو کوئی قانون مجبور نہیں کر سکتا آپ کے پراپر حقوق دینے پر. اس کو صرف ایک چیز مجبور کر سکتی ہے, وہ یہ کہ اس کو یہ احساس ہو جائے یہ میری ماتحت ہے, بس یہ احساس اس کو مجبور کرے گا کہ اس کے حقوق دے. طاقت نہیں مجبور کر سکتی, تبھی تو انگریز حقوق نہیں دیتے, وہاں تو قوانین اتنے مضبوط ہے, کوئی ایک پیالی چائے نہیں پلاتا بیوی کو. صاحب یہ باہر کی دنیا کے ڈھونگ ہیں جو ہم اس کے پردے چاک کر کے بتا رہے ہوتے ہیں, تو اس لیے خواتین کو جو لان تان کرنا ہوتا ہے نا وہ نہیں کیا کرو, وہ نہیں کیا کرو. ورنہ اگر پھر بھی یقین نہ آئے نا, بولیں یہ مولوی جو ہے نا ہمارے حقوق کی بات نہیں کرتا, جاؤ پھر کسی انگریز سے شادی کرو. یہ کہہ رہے میرا نمبر دے دو, تو جاؤ وہاں جاؤ نہ کرو نہ شادی, پتہ چل جائے گا تمہیں. وہ پھر دیکھنے میں بڑے اچھے لگ رہے ہوتے ہیں, نائس ٹو میٹ یو, ٹھش پش کر رہا ہوتا ہے انگریز, گالی والی نہیں ہے اس کی زبان پہ, تو ایسی کیا ایسی خوش اخلاقی کا جس میں کوئی رسپانسبلٹی لینے کے لیے تیار نہ ہو, اور باہر کتنوں سے چکر چل رہے ہوں یہ بھی نہ پتا ہو. یہاں کا آدمی گالی گلوچ کرتا ہے, غلط کرتا ہے, نہیں کرنا چاہیے, لیکن خدا کی قسم جو حقوق وہ اٹھا رہا ہوتا ہے نا, اس پہ دو چار گالیاں اتنی افورڈیبل ہیں, وہ نہیں دینی چاہیے گالیاں, اچھا کام نہیں ہے. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, جو یہاں نیک مسلمان مرد ہیں جو ساری زندگی حقوق اٹھاتے ہیں, اگر ان کی بیوی بولے کہ آپ بد اخلاق ہو, گالی نہ دیا کرو, گالی نہیں دیا کرو, اچھا یہ بری بات ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں, تو آپ کو ٹھیک ہے میں زندگی بھر کبھی گالی نہیں دوں گا, میں نائس ٹو میٹ یو, تھینک یو, ہاؤ آر یو, فائن, یہ الفاظ استعمال کروں, بالکل پولائٹ, لیکن گیس کی بجلی کا بل میں نہیں دوں گا, گیس اور بجلی کا بل میں بولو نا نہیں دوں گا. ویسے تو اب اللہ کا شکر ایسے بے غیرت ہماری سوسائٹی میں آنے لگے ہیں جو نہیں دیتے, کہتے ہیں بیوی کمائے گی
گی، وہ اپنا کھائے گی، ہم اپنا کھائیں گے. یہ بغیرت ہول سیل کے حساب سے پیدا ہو رہے ہیں. یہ لبرلزم جس کی طرف ہمارا ملک جا رہا ہے اس میں بغیرتی پہ غیرت کا لیبل لگایا جاتا ہے، حقوق کا لیبل. دنیا میں یہ بہت بڑا جرم ہو رہا ہے، یاد رکھو. ظلم ہوتا ہے لیکن اس پہ عدل کا لیبل لگایا جاتا ہے. جیسے عرب اپنی بیٹیوں کو دفن کرتے تھے تو اپنے آپ کو ظالم نہیں کہتے تھے، غیرت مند کہتے تھے. تو جیسے غیرت کے نام پہ قتل کرنا ظلم ہے نا، ایسے ہی بغیرتی کے نام پہ بغیرتی کو عدل کا نام دینا، حقوق کا نام دینا، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی ظلم ہے. تو آپ بول دو کہ ٹھیک ہے میں آئندہ کیا کروں گا کہ گیس کا بل آدھا تم آدھا میں، بجلی کا بل آدھا تم آدھا میں، بچوں کا خرچہ آدھا تمہارا آدھا میرا، ساری چیزیں ہم آپس میں شیئر کریں گے اور رات کو ہماری ملاقات ہوگی. کوئی کسی کے کوئی حقوق نہیں ہے تو نائس ٹو میٹ یو ہی رہ جائے گا، پھر کچھ بھی نہیں رہے گا بھائی. خیر ہم اپنے ٹینشن والے، ٹینشن سے پتہ نہیں دماغ ادھر کیوں چلا جاتا ہے میرا بار بار. ہاں تو مجھے یہ بات بتاؤ، دنیا میں سب سے بڑی ٹینشن موت. سب سے بڑی ٹینشن کیا ہے؟ موت. آپ کو کوئی کہے کہ پیسے یا موت تو آپ کس کو ترجیح دو گے؟ بھائی پیسے لے لے یار، زندگی چھوڑ. جلدی سے موضوع کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو میرے بھائی ٹینشنوں کے جتنے اسباب ہیں، اور سب سے بڑی دنیا میں ٹینشن کون سی ہے؟ موت. تو مائیکل جیکسن نے اتنے ٹینشنوں کے اسباب اختیار کیے اور مرا مجھ سے بھی کم عمر میں. میری عمر مائیکل جیکسن سے بھی زیادہ ہو چکی ہے، حالانکہ میں نے وہ اسباب اختیار، میں نے تو ٹینشنوں کے جتنے بھی دنیا میں اسباب تھے ان میں سب سے بڑے اسباب اختیار کیے ہوئے. کیا خیال ہے؟ اور ایک ایک نہیں، ہول سیل کے حساب سے. دیکھو ایک شادی کا مطلب ایک شادی نہیں ہوتی، 4-5 سالے بھی ہوتے ہیں، پھر ساس سسر بھی ہوتے ہیں. 2 کا مطلب 2 بیویاں نہیں ہیں. بہت ہلکی بات کی آپ نے، بہت ہلکی، بہت گھٹیا، یعنی ہلکی سوچ ہے آپ کی. 2 کا مطلب ڈبل سالے، ڈبل سسر، ڈبل ساس. 3 کو مطلب 3 سے اس ملٹی پلائی ٹینشن کو ملٹی پلائی کر دیں 4 کے ساتھ. مجھے مائیکل جیکسن سے پہلے مر جانا چاہیے تھا کہ نہیں چاہیے تھا؟ میں تو لوگوں کے کورونا کے دنوں میں لوگوں سے گلے ملتا رہا ہوں، نہ میرے ہاتھ میں گلوز ہوتے ہیں. سیلاب زدہ علاقوں میں جاتے ہیں جہاں بیماریاں پھوٹی ہوئی ہیں. تو میرے بھائی اس سے صاف پتہ چلتا ہے، بات کو بس سمیٹتا ہوں، آپ ٹینشنوں کے اسباب اعتدال سے اختیار کریں. ٹینشنوں سے بچنا آپ کے بس میں نہیں ہے. وہ میں ایئرپورٹ کے واقعہ سنا دوں، وہ صاحب کہنے لگے اصل میں ایکچولی پاکستان میں ایسا وہ بہت بہتیاتی ہے. میں نے کہا میرے بھائی جاپان میں ٹوکیو میں وہاں موجود تھا، جا ایئرپورٹ پہ جہاز کھڑا ہوا ہے، دوسرے جہاز نے لینڈ کیا اور اڑا دیا کھڑے کھڑے جہاز کو. یہ اگر پاکستان میں ہوتا تو ہم کہتے یار کتنی کرپٹ حکومتیں ہماری کہ کھڑے کھڑے جہاز، اچھا بھلا جہاز اپنا، ایک دوسرا جہاز نا جو ایئرپورٹ پہ کھڑا ہوا ہے اپنا آرام سے کھڑا ہوا ہے. زلزلہ آیا ہوا تھا، اس کی مدد کے لیے جا رہا تھا، وہ آرام سے اپنے وہ کھڑا ہوا ہے جہاز کہ جی میری باری آئے گی تو میں نکلوں گا. اور وہ ایسی جگہ کھڑا ہوا تھا، غلطی سے انتظامیہ کو پتہ نہیں چلا کہ دوسرا جہاز جو اترا ہے تو اس کو پتہ نہیں کہ راستے میں وسیم بھائی کی ریڑی کھڑی ہوئی ہے اور اڑا دیا اس کھڑے کھڑے جہاز. اس کے اندر جتنے بندے تھے سارے مر گئے. تو جاپان جب اتنی بڑی مسٹیک کر رہا ہے ایئرپورٹ پہ، جو ٹیکنالوجی اور لائن اور مینجمنٹ کا بادشاہ سمجھا جاتا ہے، میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ اس سے صاف پتہ چلتا ہے حادثات سے بچنا کسی کے باپ میں یہ طاقت نہیں ہے. اللہ نے کائنات میں ایسا کوئی ملک پیدا نہیں کیا، ایسے لوگ پیدا نہیں کیے کہ جو حادثے سے بچیں. کچھ حد تک بچیں گے باقی. اور سب سے بڑی ٹینشن ہمارے یہاں ٹرینوں کے ہاتھ سے، اللہ بچائے ہمیں، زلزلے اور یہ کووڈ نے جو یورپ امریکہ میں تباہی مچائی ہے نا، ہمارے سارے حادثات کی اموات ترازو کے ایک پلڑے میں، ان کے کرونا سے مرنے والوں کی تعداد ترازو کے ایک پلڑے میں رکھیں تو 1 گنا نہیں 10 گنا زیادہ ویٹ ہوگا اس کا. قدرت نے اندر سے ہی ڈیمیج کر کے مار دیا، اندر سے ہی ڈیمیج کر کے مار دیا. اتنی موتیں ہوئی ہیں وہاں. اس لیے میرے بھائی ٹینشن فری ہونے کا یہ طریقہ سوٹیبل نہیں ہے کہ صرف اسباب کو فوکس، اسباب کو بھی کرو فوکس. اصل طریقہ یہ ان ٹینشنوں کو ٹینشنیں سمجھنا چھوڑ دو. بولے یہ سب کچھ ہوگا، بڑھاپا بھی آئے گا، بیماریاں بھی آئیں گی اور مرو گے بھی. سمجھ رہے ہو؟ بہو گے بھی، مرو گے بھی، سب کچھ ہوگا. تو اصل یہ بھائی اللہ راضی ہو جائے تو پھر سب ٹھیک ہے، اللہ ناراض ہے تو سب ٹھیک ہونے میں بھی کچھ ٹھیک نہیں. تو شیطان کیا کرتا ہے؟ دل میں یہ ڈال دیتا ہے کہ قبول ہونا نہیں ہے، مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. شیطان کو ایک بات سمجھا دیا کرو. ویسے تو شیطان میرا بیان بھی سن رہا ہوگا لیکن اس کو پتا ہے پہلے سے سب کچھ، تو اس لیے وہ وسوسے ڈالتا ہے دل کے اندر. وسوسے یہ ڈالتا ہے کہ قبول نہیں ہو رہی، قبول نہیں ہو رہی. خود سوچو، اللہ اگر دعا قبول ایسے کرنا شروع کر دے کہ آپ نے دعا مانگی، اے اللہ یہ میرے ابا ٹھیک ہو جائیں، ابا ایک دم ٹھیک، اے اللہ میری والدہ کو شفا دے دے، اماں ایک دم ٹھیک، پھر تو کافر، ہندو، سکھ، مسیحی سارے اور مسلمان سب مسجدوں میں آگے بیٹھ جائیں گے، یا اللہ یہ کر دے ٹھک. یہ تو نظام عالم کیا ہو جائے گا؟ خراب. ایمان بالغیب کہاں گیا بھائی؟ پھر لنگر بٹ رہا ہو فری پھوکٹ کا تو سارے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں، سارے لائن لگا کے کھڑے ہوتے ہیں. اس لیے اللہ نے ایک عقلی دلیل دے دی ہمیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تم مجھ سے مانگو، مانگ مجھ سے رہے ہو اور میں نہ دوں. دنیا میں جو سخی لوگ ہوتے ہیں ان سے مانگا جائے اور وہ نہ دیں، وہ اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں، بے عزتی محسوس کرتے ہیں. یہ کیسے مجھ سے مانگو میں نہ دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لہذا دوں گا ضرور.
منظور, دینے کا اسٹائل کیا ہوگا, انداز کیا ہوگا, یہ تم پر نہیں ہے, یہ میں فیصلہ کروں گا کہ دینا کیسے ہے. تم اپنا کام کرو, مانگو. کیسے دے گا اس کے درجات قرآن و سنت میں سے ہمیں پتہ چلتے ہیں. پہلی بات, دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ ہم مانگ نہیں رہے ہوتے, پڑھ رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دعا بھی تو ہو نا. دوسری بات, بعض دفعہ دعا اس لیے قبول نہیں ہوتی کہ قبولوانے کے سارے ذرائع ہم نے ختم کر دی ہوتے ہیں, رکاوٹیں کھڑی کر دی ہوتی ہیں اپنی دعا میں. حرام کھا رہا ہے, حرام پہن رہا ہے, اور پھر کیا کر رہا ہے, دعائیں مانگ رہا ہے. جان ختم ہوگی کہ نہیں ہوگی دعا میں؟ دل سے مانگ ہی نہیں رہا, دھیان کہیں اور لگایا ہوا ہے. تو اللہ کہتا ہے کہ جب تو خود مانگنے میں مخلص نہیں ہے تو میں تجھے کیوں دوں؟ تو دعا تو مانگ پہلے. آپ کسی سے پیسے مانگ رہے, ادھر ادھر دیکھ رہے ہو, وہ سمجھ جائے گا اس کو ضرورت نہیں ہے. اگر ضرورت ہوتی تو یہ اس طرح سے نہ مانگ رہا ہوتا. دینے ہیں دو, نہیں دینے ہیں نہیں دو, ایسے تھوڑی مانگا جاتا ہے. تو دعا دل لگا کے مانگنا. سب سے پہلی شرط کیا ہے دعا میں؟ بولو, دل لگا کے مانگنا. دل لگے نہ لگے تو لگانے کی کوشش کر لینا. میں نے بتایا نا, ہم اس کے پابند ہیں جو ہمارے اختیار میں ہے, جو اختیار میں نہیں ہے ہم اس کے پابند نہیں ہے. رو کے مانگو. فرمایا رونا نہیں آتا, کوئی بات نہیں, رونا اپنے اختیار میں نہیں ہے. آپ کچھ ایسے ہیں فنکار اداکار, ٹیلی ویژن میں بھی ہوں گے یقیناً, رو لیتے ہیں مزے سے. آدمی حیران ہوتا ہے پھر کیسے رو رہا ہے یار. بینر پہ لکھا ہوتا ہے آج ہمارے یہاں رو کے دعا مانگی جائے گی. تو کیا مطلب پہلے سے پروگرام بنایا میں رونے کا؟ رونا تو غیر اختیاری چیز ہے بھائی, کبھی آ جاتا ہے کبھی نہیں آتا. یہ کیا بینر ہے کہ رو کے دعائیں مانگی جائیں گی؟ اگر امام صاحب کو نہیں آیا رونا تو لوگ بولیں گے ہم تو اس سلسلے میں آئے تھے کہ یہاں رو کی دعائیں مانگی. یہ تو انٹرٹینمنٹ ہو گئی نا, ایک طرح سے ڈرامے بازی ہو گئی. تو کچھ اسکالر آ رہے ہیں, ایسا رو رہے ہیں, عجیب اسٹائل میں رو رہے ہیں. 2 سال پہلے ایک صاحب آئے تھے, وہ ماں کے حقوق بیان کرتے ہوئے اتنا روئے تھے, اتنا زیادہ رو لیے کہ اینکر آ کے کہہ رہا ہے چپ کر جاؤ. تو بزبان حال اینکر کہہ رہا تھا چپ کر جا, میری ہنسی نکل رہی ہے. ٹیلی ویژن پہ تو وہ بیچارے نے ایکٹنگ کی, اس اینکر نے, کہ ہوسٹ تھا, اس نے کہا کہ آپ تسلی دے رہا ہے کہ آپ کائنڈلی تھوڑا سا پلیز, لیکن بزبان حال کہہ رہا تھا میں نے بڑی مشکل سے کیمرے کے سامنے ہنسی روکی ہوئی ہے, چپ کر جا. جنازے پہ کوئی بہت زیادہ رو رہا ہے نا, سمجھ لو اسی نے مارا ہے. نارمل رونا سب ہوتا ہے, انسان ہے, کبھی ہنستا ہے کبھی روتا ہے, سب کچھ ہو جاتا ہے. ڈرامے اچھے نہیں ہوتے. تو دعا میں آداب ہے کہ رونا نہ آئے, کیونکہ میں نے بتایا اپنے اختیار میں نہیں ہے, تو رونے کی صورت بنا لو. چیخو پکار اللہ کو دعاؤں میں پسند نہیں. آج دعاؤں میں بھی ہو چل رہا ہے, بھائی کیا ہو رہا ہے یار, آوازوں کو پست کرو اپنی. شو بازیاں مائک کھول دیں گے دعا مانگتے ہوئے بھی, اور پوری دنیا کو کیوں سنا رہے ہو اپنی دعا. دوسرا ادب دعا کا, ادعوا ربکم تضرعا وخفیا, عاجزی سے مانگی جائے, رونا نہ آئے تو رونے والی صورت بنا لی جائے, اور چپکے سے پکارو اپنے رب کو. اجتماعی دعا بھی جائز ہے, اس سے دعا پتہ چل جاتا ہے کیسے مانگی جاتی ہے. کبھی کبھار ہو ٹھیک ہے, لیکن فوکس کس کو کرنا ہے؟ اجتماعی کو نہیں, انفرادی کو. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اجتماعی دعاؤں میں لوگ شریک ہو جاتے ہیں, اپنے طور پہ کبھی نہیں مانگ رہے ہوتے اللہ تعالیٰ سے. تیسرا کام یہ یقین رکھنا ہے کہ جس خدا کے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں, جس رب کے سامنے, وہ دعاؤں کو رد نہیں کرتا, وہ دیتا ہے. کیسے دے گا؟ یہ کس کا معاملہ ہے؟ اللہ کا معاملہ. حدیث میں آتا ہے کوئی یوں نہ دعا مانگا کرے کہ اللہ تو میری حاجت پوری کر دے اگر تو چاہتا ہے. فرمایا اللہ جبھی کرے گا جب اللہ چاہے گا, لیکن تم یہ نہ بولو, ہم نے یہ بولنا ہے کہ حاجت پوری کر دے. یہ دعا کے ادب کے خلاف ہے کہ اللہ کو آپشن دے رہے ہیں آپ کہ اگر آپ چاہیں تو ایسا کر سکتے ہیں. یہ بھیک تھوڑی ہوئی, کبھی بھکاری کو دیکھا کہ 50 روپے دے دو اگر دینا چاہو, نہیں دینا چاہو تو ایسے تو کون دے گا بھائی, آپ سمجھ جاؤ گے, اس کو تو ضرورت ہی نہیں ہے. تو یہ امید رکھنی ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے. جب نہ ہو قبول دیکھنے میں تو تسلی رکھنی ہے کہ قبول ہو رہی ہے. آپ کہو گے یار یہ کون سی تسلی ہے, ہو ہی نہیں رہی تو میں کیسے یقین کر لوں کہ ہو رہی ہے؟ تو بھائی اللہ نے قرآن میں شروع میں کہہ دیا الذین یؤمنون بالغیب, یہ قرآن ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی باتوں کو بغیر دیکھے یقین کر لیتے ہیں. جب اللہ نے کہہ دیا ہو رہی ہے تو بس مان لے ہو رہی ہے. آپ کیسے ہو رہی ہے اس کے بہت سارے طریقے ہیں. بعض دفعہ اللہ ایز اٹ از وہ چیز پکڑا دیتے ہیں آپ کو جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں. ایسا بھی تو بہت دفعہ ہوا ہے, آپ نے کہا اللہ یہ میری ضرورت پوری کر دے, اللہ نے پوری کر دی. اے اللہ ان کو شفا دے دے, اللہ نے شفا دے دی. اے اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے, اللہ نے حاجت پوری کر دی. حالانکہ امکان کی دنیا میں نا امیدی ہو چکی تھی. بہت دفعہ ہوتا ہے, سب کے ساتھ ہوتا ہے. بعض دفعہ اللہ وہ کام نہیں کرتے لیکن اس کا کوئی آلٹرنیٹ کر دیتے ہیں, اس کا متبادل دے دیتے ہیں. ہم نے چونکہ وہ متبادل اللہ سے مانگا نہیں ہوتا, وہ ہمیں غریبی میں مل رہا ہوتا ہے, تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دعا کا اثر نہیں ہے, حالانکہ وہ اس دعا کا اثر ہے. بعض دفعہ اللہ وہ کام جو آپ اللہ سے مانگ رہے ہیں وہ نہیں دے رہے, لیکن اس سے جو مقصد ہے, جو
آپ جس وجہ سے وہ چاہیے آپ کو وہ وجہ اللہ عطا کر دیتے ہیں. غریب آدمی اللہ سے پیسہ مانگتا ہے, نہیں ملتا, لیکن پیسے کا مقصد ہے استغنا, سکون, اطمینان, وہ اس کو غربت میں دے دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. اور دولت مند کو اس کے دل میں لالچ اور زیادہ ڈال دیتے ہیں, وہ اپنے آپ کو غریب ہی سمجھ رہا ہوتا ہے. بتاؤ ایک پیسے والا آدمی جو اس ٹینشن میں ہو اور اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ میرے پاس پیسہ نہیں ہے اور اس کی وجہ سے بے سکون ہو, اس سے وہ غریب اچھا نہیں ہے جو یہ سمجھتا ہو کہ میرے پاس میری ضرورت سے زیادہ ہے. تو سکون میں کون ہوگا؟ وہ سمجھ رہا ہے کہ یار میرے پاس میری ضرورت سے بہت زیادہ ہے. میرے پاس پوری زندگی میں ایک کیس آیا ہے کہ ایک صاحب آئے, کہنے لگے مفتی صاحب میری تنخواہ میری ضرورت سے بہت زیادہ ہے, میں پریشان ہوں کہ میں کیا کروں. میں نے کہا واہ, خاندانی آدمی ہے بھائی. اور حقیقت یہ ہے کہ خدا کی قسم جو ہمیں اللہ دے رہا ہے ہماری ضرورتوں سے زیادہ نہیں, بہت زیادہ, بہت سے بھی زیادہ ہے. عادت پڑ گئی ہے کھا کھا کے, ہمیں اتنی ضرورت تھوڑی ہے جتنا اللہ میں کھلا رہا ہے. افطاری میں دیکھ لو آپ آج کل کیا چل رہا ہے افطاری میں. صحابہ تو کھجوریں ہوتی تھی, پانی بس. ہمارے ہاں پھلوں کے خربوزہ الگ ہے, فلاں پھل الگ ہے, فلاں, اور اس کی چاٹ الگ ہے, سارے ملا کے چمچ سے کھا لو. ایک ہی چمچ میں چیکو کا مزہ بھی آ رہا ہے, اسی میں آم کا مزہ بھی آ رہا ہے, آم تو نہیں آج کل, اسی میں خربوزہ بھی آ رہا ہے, اور کیا کیا آ رہا ہے پتہ نہیں. میں تو کھاتا نہیں, میں تو صرف سموسے پکوڑے فوکس کرتا ہوں. میں افطاری میں پھل بالکل نہیں کھاتا. خالی پیٹ کھانے کی چیز نہیں ہے پھل. یا تو سیب ہو, وہ بھی وہ ٹھیک ہے خالی پیٹ. خربوزے تو جا کے ایسے پھسل رہے ہوتے ہیں. سوچو سارا دن کا بھوکا آدمی خربوزہ جا کے کیا کرے گا. وہ خربوزہ سامنے رکھ دیتا ہوں دوسروں کے سامنے, تم کھاؤ خربوزے. فوکس کس کو کرنا ہے؟ پکوڑے کا نوالا جب پیٹ میں اترتا ہے نا, پتہ چلتا ہے کہ کچھ پیٹ میں گیا ہے. پکوڑا ہلکی, انگریز کو کھلاؤ پکوڑا کسی دن, صحیح بنا ہوا ہو نا, ہری مرچیں بھی ہوں اس میں, خیر ابھی بھوک لگ رہی ہے تو کہیں اور کچھ دماغ چلا گیا. تو کتنی نعمتیں. تو میرے بھائی ہم سب کو اللہ نے ضرورت سے زیادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ دیا ہے. اللہ نے بہت زیادہ دیا. بعض دفعہ اللہ دل میں سکون ڈال دیتا ہے, بعض دفعہ کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے, آپ اللہ سے کوئی نعمت مانگ رہے ہو, وہ نعمت نہیں مل رہی, لیکن ایک مصیبت آنے والی ہے, اللہ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے. وہ مصیبت ٹلتی بھی ہمیں نظر نہیں آ رہی کیونکہ آتی بھی نظر نہیں آئی وہ ہمیں. اگر وہ آ جاتی تو ہم ساری پریشانیوں کو چھوڑ کے, ساری نعمتوں کو چھوڑ کے کہتے یہ اس کو ٹال دے ہم سے, وہ اللہ نے پہلے ہی ٹال دی, تو یہ ہمیں نظر تھوڑی آ رہی ہوتی ہے. اور آپ اللہ سے جو مانگ رہے ہو وہ نہیں مل رہا تو کم سے کم اتنا ضرور ہوتا ہے کہ جو پریشانیاں آئیں گی آپ پر, وہ پریشانیاں مصیبت کے بجائے نعمت کا ذریعہ بن جائیں گی. یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتے ہوں گے نا, مانگتے تھے, نہیں ملا بیٹا, لیکن اس کا نہ ملنا یعقوب علیہ السلام کے لیے بہت بڑی نعمت کی, کیونکہ جب وہ ملائے تو اللہ نے مصر کا بادشاہ بنا کے ملایا. تو مسلمان اس بحث میں نہیں پڑتا کہ کیسے قبول ہو رہی ہے, وہ کہتا ہے میں نے اپنی فائل اللہ کے آفس میں جمع کرا. وکیل تسلی دیتے ہیں نا, تمہاری فائل کیا ہو گئی ہے جمع, تمہارا کیس کیا ہو گیا ہے بھائی, آپ نے کوئی گورنمنٹ کو درخواست دینی ہے, کہتے ہیں آپ کا کیس فائل ہو گیا ہے, بس تسلی سے بیٹھے رہو. جب کوئی پیشنٹ ہو, اللہ نہ کرے کسی کو اٹیک ہوا, کوئی بیماری ہو, کیا خواہش ہوتی ہے کسی طرح اچھے ہاسپٹل میں ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا. جب ایک دفعہ ڈاکٹروں کے حوالے کر دیا, تسلی ہو گئی, یار اب ہماری جو ذمہ داری تھی کیا ہے, پوری ہو گئی. ہاسپٹل میں ہے, گھر میں ہوگا آدمی کو ٹینشن ہوتی ہے پتہ نہیں کیا ہو جائے. تو جب انسانوں کے حوالے کرنے سے ہمیں ایک تسلی مل جاتی ہے کہ اب ہمارے بس میں جو تھا ہم نے کر لیا, تو اپنا کیس اللہ کے دفتر میں جمع کرانے سے تسلی کیوں نہیں ہوتی بھائی. تو ایمان والوں کو اس سے بڑھ کر تسلی کسی چیز میں نہیں ہوتی. تو دعا کے قبولیت کے درجات ہیں, 100% قبول ہو رہی ہے, 50% قبول ہو رہی ہے, جیسے جیسے جتنی دعا ہے جتنی تگڑی ہے اس حساب سے قبول ہو رہی ہوتی ہے. اور کچھ اوقات ہیں قبولیت کے جن میں زیادہ قبول ہوتی ہے. افطار کے وقت زیادہ قبولیت کا امکان ہے, اور اس وقت دعا مانگنے کا دل بالکل بھی نہیں چاہ رہا, اس وقت تو پکوڑے سموسے دیکھنے کا دل چاہ رہا ہوتا ہے. افطار کے وقت دعا قبول ہوتی ہے. تہجد کے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ رات کے آخری حصے میں آسمان دنیا کی طرف آ جاتا ہے اور کہتا ہے حل من مستغفر اغفر له, کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کے گناہوں کو معاف کروں, کوئی ہے مجھ سے روزی طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں. تو اللہ کے نیک بندے کیا کرتے ہیں, اس ٹائم پہ اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں. آج کل تو اس ٹائم پہ سونے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں لوگ. کراچی میں لوگ گٹر کے ڈھکن پہ جب بیٹھ کے گپے لگا کے فارغ ہوتے ہیں تو 4 بجے مجلس برخاست ہوتی ہے, ایسا ہی ہے نا. تو اللہ نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ مانگو, اس کی بھی ترغیب دی, اور کیا مانگنا ہے, کس چیز کو زیادہ فوکس کرنا ہے, اس کی بھی ترغیب دی ہے. سب سے زیادہ جو دعا اللہ سے مانگی جائے گی وہ ہدایت, کہ مجھے سیدھے راستے پہ چلا دے, یہ بھی کم مانگا جا رہا ہے. سب سے زیادہ کیا مانگنا ہے, ہدایت. بھائی میری اور آپ کی جو سب سے بڑی ضرورت ہے وہ ہے کہ اللہ ہمیں سیدھے ٹریک پہ چلا دے, سب سے زیادہ اس کو فوکس کرنا ہے. ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین, اے اللہ ہمیں ہمارے گھر والوں کی طرف سے, اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما. کیا مطلب, انہیں بھی سیدھے راستے پہ چلا, وہ سیدھے راستے پہ چلیں گے تو ہماری آنکھیں جب ان کو دیکھیں گی تو آنکھیں
ठंडी होंगी। आप बताओ, आप घर में आओ, आपकी बेगम फिल्म देख रही है, बच्चे फिल्म देख रहे हैं, डांस कर रहे हैं, लड़कियां अलग शो चल रहा है, इससे ठंडक होगी? या घर में आओ, आपने देखा बच्चियां तिलावत कर रही हैं, नमाज पढ़ रही हैं, क्या ख्याल है भाई? इज्जतदार आदमी की तो आंखें इससे ठंडी होती हैं। तो इसलिए अल्लाह ने कहा कि ये दुआ मांगो, अल्लाह ऐसा बना दे कि हमारी आंखें ठंडी। सुस्त को देख के कभी आंखें ठंडी नहीं होती। अल्लाह सुस्त औलाद से बचाए। किससे बचाए? सुस्त औलाद से। बड़े ढीठ होते हैं जो सुस्त औलाद है ना, ये घर में सुस्त पैदा हो जाए बड़ी टेंशन है। मेरे नहीं है ऐसा कोई, मैं मिसाल दे रहा हूँ, अब तक की रिपोर्ट के मुताबिक नहीं है, लेकिन मैंने देखा हुआ है जो सुस्त लोग होते हैं ना, जो बच्चे सुस्त, बहुत बड़ा अजाब बनते हैं वो। अल्लाह बचाए, सुस्त औलाद ना दे अल्लाह किसी को। तो खैर, तो भाई ये रमजान की कुछ सातें बाकी रह गई हैं, थोड़े दिन बाकी रह गए हैं। इसमें अगर कुछ भी ना हुआ, सिर्फ इतनी नेकी की आदत पड़ गई कि दुआ मांगने की आदत पड़ गई, तो बस समझो बेड़ा पार है। ये भी हो गया ना। और ये मैं फिर बार बार कह रहा हूँ, ये मत देखो कबूल हो रही है। हदीस में आता है बंदा जिंदगी भर दुआएं मांगता है, अल्लाह सारी दुआएं कबूल कर रहा होता है, लेकिन एक दिन बंदा तंग आके कहता है कि मैं दुआएं मांगता हूँ, कबूल तो होती नहीं है, तो अल्लाह उस दिन कबूल करना बंद कर देता है। हालांकि उससे पहले सारी, कितनी जबरदस्त हदीस, उससे पहले सारी कबूल हो रही थी और ये कह रहा था नहीं होती। जब ये कहता है नहीं हो रही तो अल्लाह कह रहा है कोई भी नहीं कबूल हुई, जाओ। तो इससे पता चलता है कि हमें लग रहा होता है नहीं हो रही है, भाई हो रहे हैं, अल्लाह कैसे काम बना रहा है, ये अल्लाह पे छोड़ दो, ये अल्लाह का काम है। तो इस रमजान में अगर सिर्फ एक काम की आदत पड़ गई ना, जिसे क्या कहते हैं, मांगना, तौबा भी तो दुआ है ना। कोई गुनाह हो जाए, लोग कहते हैं गुनाह की आदत नहीं छूट रही, हद बार बार गुनाह करता हूं, आदत नहीं छूट रही, बार बार तौबा की आदत डाल लो ना, क्या ख्याल है, बैलेंस होगा ना काफी हद तक। बार बार गुनाह करके, गुनाह होता है तो अल्लाह क्या कहते हैं, मुझसे माफी मांगो, गिड़गिड़ाओ मेरे सामने, अल्लाह माफ कर दे, आइंदा नहीं करूंगा, यही है ना। अब लोग कहते हैं यार फिर दोबारा हो जाता है, भाई फिर दोबारा मांग ले। कह रहे हैं यार आदत इतनी पड़ गई है, तो भाई मांगने की आदत डाल ले, क्या ख्याल है, मांगने की। कुछ लोगों को सॉरी करने की आदत होती है ना, सुबह शाम दूसरों को तकलीफ देते हैं, सॉरी करते रहते हैं, अगला गुस्सा करता है, भाई यार तेरे तूने मजाक बनाया हुआ है, लेकिन अल्लाह गुस्सा नहीं करेगा। 100 बार सॉरी करोगे, अल्लाह ये नहीं कहेगा मजाक क्यों बनाया हुआ तुमने। ये 100 बार गुनाह करके 100 बार तौबा तोड़ दी, 100वीं बार भी अल्लाह से माफी मांगोगे, अल्लाह मायूस नहीं करेगा कि जा तू अब किस मुंह से माफी मांग रहा है। क्योंकि अगर अल्लाह ने आपको धुतकार दिया, आप अल्लाह के दर के अलावा किसी और दर पे जा सकते हो फिर, और क़यामत में कह सकते हो तूने मायूस कर दिया था, इसलिए मैं कहां चला गया, किसी और दर पे। इसलिए अल्लाह मौत तक मायूस बोलो नहीं करता, मायूस नहीं करता। आओ मांगो, माफी मांगो। तो भाई ये तौबा करना भी सीखो। अगर गलती हो रही है अल्लाह से, गुनाहों पे माफी मांगने की भी आदत डालो। तो अल्लाह ताला से मैं दुआ करता हूं, अल्लाह हम सबको दुआएं करने वाला बना। हजरत उमर का बस ये मलफूज सुना के बयान खत्म करता हूं। उनका मलफूज है, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अमीरुल मोमिनीन, कि मुझे इससे गरज नहीं होती कि मेरी दुआ कबूल हो रही है कि नहीं हो रही, मुझे गरज इससे होती है कि मुझे दुआएं मांगने की तौफीक मिल रही है कि। हमारी बात फोकस इसको करना है कि मांगने के तौफीक मिल रही। बड़े बड़े काम हो जाते हैं मेरे भाई, दुआएं मांगने वालों को अल्लाह वैसे ही बख्श देगा। ये नहीं कि गुनाह नहीं छोड़ो, वो तो शरीयत को तो फॉलो करना है, लेकिन उनके लिए खुसूसी पैकेज है अल्लाह की तरफ से, खुसूसी पैकेज है कि ये मेरे दर पे झुके रहते थे, मांगते रहते थे।